زور سے کہہ لیجیے قرآن اور سنت۔ اب سنت کیا ہے؟ ابھی تک تو قرآنی سنت تو کم سے کم یہ ہے کہ صف بندی مکمل کی جائے، بلکہ واجب کے درجے میں ہے۔ نماز خراب ہو جاتی ہے اگر یہ صف پوری نہ ہوئی، میں نے اگلی صف مکمل کر لی تو میری نماز میں کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیں آپ حضرات۔ تو یہ صف بندی کرنا میری ذمہ داری ہوئی کہ آپ کی بھی ہوئی؟ بھائی زور سے بتاؤ، کیونکہ آپ میں بھی کمی آئے گی۔ جس کشتی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر کچھ نالائق آدمی نیچے سوراخ کرنا شروع کر دے کشتی میں، آپ سب کے سب گھمنڈ میں آ کر کرنے تو سوراخ، ان کا بیڑا غرق، انہی کا بیڑا غرق ہوگا یا ہمارا بھی ہوگا؟ آپ کا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، کیونکہ میں نے سوراخ کرنے سے نہیں روکا۔ ہماری عادت یہ ہو گئی ہر چیز میں، دین میں بھی دنیا میں، روکنے کے لیے تیار نہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں، بس یہ سوچتے رہے کرنے دو۔ بھائی اگر کسی کی اولاد بگڑے گی تو میرا بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کل کو میری اولاد کو گالی دے کر بھاگ جائے، پھر میری اولاد کو غصہ آئے اسے قتل کر دے، نہیں ہو سکتا۔ تو ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اگر میری اولاد بگڑ نہیں رہی ہے تو دوسرے کی بھی بگڑ جائے، کیونکہ پھر میرے بھی چانس ہے کہ میری اولاد بھی بگڑ جائے، ہو سکتا ہے کہیں چنگے بھی آ جائے۔ لوگوں کی عادت کا کچھ پتہ تھوڑی ہے، وہ شریف کو گالی دے دے ذلیل کو نہ دے، وہ شریف پہ گریبان کھول لے اور نالائق پر کچھ نہ کہے، لیکن انسانوں کا اپنی اپنی مزاج ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت سے محبت کرنی چاہیے۔ جب پتہ چلے کہ یہ سنت ہے، اگر ایک عالم پر یقین ہے تو کوئی محبت عالم کو تلاش کرنا چاہیے۔ شریعت تو ہے، شریعت کو برہمنوں کی طرح نہیں ہے کہ برہمنوں نے جو کچھ کہہ دیا وہی ہے۔ شریعت میرے دوست بزرگوں قیامت تک مستند رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے صف بندی کو مکمل کریں، جو نہیں کر رہا ہے اسے آگے کریں۔ اگر آپ اس لیے بیٹھے کہ یہی تو کر رہا ہے تو تمہاری نماز بھی درست نہیں ہوگی، پھر میری نماز پر بھی اثر پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر پرلے محلے میں کوئی کتا مرا ہوا پڑا ہے، بزرگوں نے مثال دی، ایک آدمی نے سوچا یہ تو پرلے محلے میں تو پڑا انسانیوں کے محلے میں تو اڈے پہ رہوں میرا کیا بولے۔ جب ہوا چلے گی نہیں، ہوا جب ہوا چلے گی اس کی بدبو تمہارے دماغ تک بھی پہنچے گی، چاہے آپ عطر کی دکان میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، آپ نہیں بچ سکتے۔ یہ سوچنے والے سب سے زیادہ خود بھی برباد ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بربادی کے خود فیصلے لے رہے ہیں۔ اگر پرلے محلے میں کتا مرا ہے یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ میرا کیا بگڑے گا۔ اگر آپ نزلے کے بیمار ہیں، کتا مرا ہوا پڑا ہے تو آپ کو ڈبل نزلہ ہوگا، پھر ٹی بی ہو جائے گی، اگرچہ کتا پرلے محلے میں اگر برائی ہے تو میرے محلے میں نہیں ہے کہ یہاں بھی آئے گی، کیونکہ برائی جلدی پھیلتی ہے، اچھائی میں بہت دیر لگتی ہے۔ آپ نے اپنے کپڑے دھوئے، سارا مہینہ لگ گیا ہوگا پریس میں کرنے میں، لیکن اگر میں باہر جا کر اتنی سی مٹی لے کر گارے میں یوں مل دوں، کتنی دیر لگی؟ خراب کرنے میں کچھ دیر لگی؟ خراب کرنے میں تو کچھ دیر لگتی نہیں، چاہے دین ہو چاہے دنیا، دیر لگتی ہے تو اچھائی کے کرنے میں لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اچھائی میں لگ گئی، ولیوں کی زندگی لگ گئی۔ آپ حضرات کو اپنی بستی میں دیکھیں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، کتنے اس وقت نمازی تھے، کتنے نہیں تھے، کتنے ان پڑھ تھے، کتنے آج پڑھ لکھ کر اس ملک کے اندر ترقی کر رہے ہیں۔ ہماری بستی میں کتنی عورتیں جاہل تھی، کتنے قرآن پڑھ، یہ محنت ہی تو ہے۔ اگر محنت نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ محنت تو چمک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ لیکن چونکہ نیک لوگ اس پر توقع نہیں رکھتے کہ اگر میرے پردھان جی کے بچے کو میں نے پڑھایا ہے تو پردھان جی مجھے 500 نوٹ دیں گے، اس کے چکر میں نہیں پڑھاتے نیک لوگ، اس چکر میں پڑھاتے ہیں کہ کل کو پردھان جی بھی اپنے بچوں کو لے کر قیامت کے میدان میں کھڑا ہو اور وہ بچہ بھی اشک بہا کر اس استاد کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وہ تو اس کے لیے مستحق ہوتے، اس لیے ان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جو صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں جلدی بیت جاتے ہیں، کیونکہ ان کا نظام اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی نصیب فرمائے۔ چونکہ عید کے دن ہمارے جو بڑے ہیں مفتی صاحب، مفتی نعمان صاحب دارالعلوم دیوبند، وہ خطاب کرتے ہیں، والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب حضرات کو معلوم ہے، ان کی خدمت میں آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے